بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام ووٹ اینڈ سپورٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد رفیق۔ آج ہم پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں کچھ باتیں کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پہ کچھ دوست موجود ہیں، ہمارے گیسٹ موجود ہیں، ان کا بھی انٹروڈکشن کرواؤں گا۔ میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا سیاسی کیریئر کیا ہو سکتا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون اس ٹائم کس دہانے پہ کھڑی ہے اور پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم کیا لیڈ کر رہی ہے، کیا لوز کر رہی ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نون کے بارے میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد جناب میاں نواز شریف صاحب جو اس ٹائم لندن میں موجود ہیں، جن کی اہلیہ وینٹیلیٹر پہ ہیں، ان کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ 5 جولائی کو واپس آ رہے ہیں۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ ایون فیلڈ کی جو سماعت ہوئی ہے، ججز نے 5 جون کو ان کا فیصلہ سنانا ہے۔ فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب کیا مریم نواز شریف اور ان کے والد سابق وزیر اعظم پاکستان میاں نواز شریف صاحب واپس پاکستان آئیں گے، کیا فیصلے کو سننے کے لیے پاکستان میں موجود ہوں گے۔ ایک بہت بڑی بات ہے، بس دیکھا یہ جائے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو الیکشن مہم ہے وہ کون چلائے گا۔ کیا مریم نواز الیکشن کو لیڈ کریں گی، کیا نواز شریف صاحب الیکشن کو لیڈ کریں گے؟ سوال ہیں، جواب انشاءاللہ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے بعد ایک آخری جو حل بچتا ہے ان کے پاس الیکشن کو لیڈ کرنے کا، وہ ہے جناب وزیر اعلیٰ پنجاب، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف صاحب، جو لیڈ تو کر رہے ہیں لیکن وہ خاطر خواہ کارکردگی یا وہ خاطر خواہ کراؤڈ اکٹھا کرنے میں کامیاب ثابت نہیں ہو رہے اب تک۔ تحریک انصاف نے اپنی الیکشن مہم تو شروع کر دی ہے، بڑی زور و شور سے جاری ہے۔ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹس، اپنے امیدواران کو ایک ایجنڈا دیا ہے کہ کس پہ کام کرنا ہے۔ انہوں نے الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا کا استعمال بتایا ہے اپنے کینڈیڈیٹس کو۔ دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے مستقبل میں، آنے والے مستقبل میں پاکستان کے فیوچر میں کیا کارگر ثابت ہوں گے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کیا شاہ محمود قریشی اور جہانگیر ترین کو اکٹھا کر پائیں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو لوگوں کے ذہن میں جنم لے رہے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں اس دفعہ اس ٹائم لائیو نیوز، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد رفیق۔ میں اپنے گیسٹ کا تعارف کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فخر جنید ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ صاحبزادہ حاجی لیاقت علی صاحب ہیں۔ امیدوار ہیں پی پی 177 کے جناب ظفر اقبال صاحب، ان کے بھتیجے ہیں۔ میں آپ کو ان کے فیملی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ایک بہت بڑی ان کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، ان کی پولیٹیکل فیملی ہے۔ جناب شبیر احمد مرحوم صاحب، ان کے بعد اس فیملی کو لیڈ کر رہے ہیں جناب ظفر اقبال صاحب اور حاجی لیاقت علی صاحب، اور ان کے صاحبزادے ہیں جناب فخر جنید صاحب، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں جناب ظفر اقبال صاحب، سینئر رپورٹر ہیں اور آزاد میڈیا قصوری گروپ کے یہ صدر ہیں، اور ایک بہت ہی باصلاحیت اور سرگرم رپورٹر ہیں یہ تحصیل چونیا ڈسٹرکٹ قصور کے۔ ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب حاجی لیاقت علی صاحب، ان سے بھی بات کریں گے۔ کینڈیڈیٹ ہیں جناب حلقہ پی پی 177 قصور کے، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں قصوری میڈیا گروپ کے کریٹر ہیں اور بہت ہی باصلاحیت رپورٹر ہیں، ایک زندہ دل انسان ہیں جناب داؤد قصوری صاحب۔ ان سے بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا جناب فخر جنید صاحب سے۔ ان سے پوچھنا یہ ہے ہم نے کہ یہ پی پی 177 کو لیڈ کر رہے ہیں، کیا مستقبل میں ان کا سیاسی کیریئر کیا ہوگا؟ کیا یہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن پائیں گے؟ کیا یہ ایک اچھی لیڈ کے ساتھ اس الیکشن کو ون کر پائیں گے؟ جناب فخر جنید صاحب سے ہم بات کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن چل رہا ہے، آن کر لیں۔ ہلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شہزادہ ظفر اقبال صاحب کے نمائندہ کے طور پہ آج اس پروگرام میں شرکت کیے ہوئے ہوں۔ میں تمام دوستوں بھائیوں کو
अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शहज़ादा ज़फ़र इकबाल साहब आज़ाद हसीयत से PP 170 में इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। ये हल्का उनके लिए कोई नया नहीं, अलबत्ता ये इलेक्शन उनका पहला इलेक्शन है। उनके बड़े भाई शहज़ादा शबीर अहमद साहब, जिन्होंने 1983 से लेके 2004 तक मुसलसल डिस्ट्रिक्ट कौंसिल में अपनी पोजीशन को कायम रखा, लोगों की खिदमत की और लोगों के साथ प्यार मोहब्बत के साथ पेश आए। उनके जानशीन शहज़ादा ज़फ़र इकबाल साहब को जब हमने हल्का PP 177 में आज़ाद हसीयत से उतारा तो लोगों ने उनकी बहुत ज़्यादा हमायत की। लोगों ने तमाम यूनियन कौंसिल, तमाम बरादरियों और तमाम हलके के लोगों ने उनको खुशामदीद किया और उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत इस बात की गुमाजी है कि वो इंशाअल्लाह ताला PP 177 से इलेक्शन को कामयाब करेंगे, कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में कामयाबी के बाद अवाम की। एक सवाल ये था कि आपके साथ कौन सी बरादरी जो है आपको लीड कर रही है, जो जिन्हें लेके आपने चलना है? हमारे इस PP 177 में 2,18,332 वोटर्स हैं, जिसमें गालबन 1,45,000 के करीब अराई वोटर्स हैं। हमें अराई कैंडिडेट होने की हैसियत से बहुत ज़्यादा अराई बरादरी में पजीराई मिली। इसके अलावा डोगर बरादरी, मेवाती बरादरी और तमाम बरादरियों के हल्का के तमाम बरादरियों ने हमें सपोर्ट किया। हर रोज़ किसी न किसी बरादरी की तरफ से हमें खुशामदीद किया जा रहा है और इंशाअल्लाह ताला अगले 20-22 दिन में शहज़ादा ज़फ़र इकबाल साहब कामयाबी के झंडे गाड़ेंगे। जी बिल्कुल ऐसा होगा। एक सवाल और है कि आपने कहा कि इराई बरादरी आपके साथ चल रही है इंशाअल्लाह, तो इराई बरादरी के साथ साथ जो आपके साथ एक बड़ा ग्रुप है, जिस तरह के मेवाती इस इलाके में बहुत ज़्यादा है, क्या वो भी आपके साथ है? इंशाअल्लाह ताला मेवाती बरादरी की तरफ से हमें हर रोज़ हर जगह पजीराई मिल रही है और हर धड़ा, हर कौंसल, हर इलाके में हमारे साथ दोस्त अहबाब, चूँकि शहज़ादा ज़फ़र इकबाल साहब जो जानशीन है शहज़ादा शबीर अहमद के लिए, उनके लिए ये हल्का ध्यान नहीं। अलबत्ता 2002 से ये हमारा गांव जो कि इस हलके से कट ऑफ होके मलक अहमद ख़ान या दूसरे हलके में शामिल हुआ, जो हमारे MPA रहे, अभी हमारा ये हलका वापस हमारे आबाई हलका में शामिल हो गया। हमारा गांव हमारे आबाई हलका में शामिल हुआ। जो हमारे साबका वोटर्स सपोर्टर थे वो वापस आ रहे हैं, चाहे वो किसी भी ग्रुप के साथ उनकी एफिलिएशंस थी। अभी तमाम लोगों ने हमारी हमायत का ऐलान किया। ठीक हो गया जी। एक और बात कि अगर आप इलेक्शन को विन करते हैं तो आप आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप किस पार्टी को ज्वाइन करेंगे? ये चूँकि शहज़ादा ज़फ़र इकबाल साहब किसी मसरूफियत की वजह से यहाँ पे नहीं आ सके, ये उन पे डिपेंड करता है कि वो अपना मुस्तकबिल कैसे तय करेंगे। हवाएं उड़ रही हैं हमारे ज़राए के मुताबिक, आप सुना कहा कि आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हमायती भी हैं और आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करेंगे। मेरे ख्याल में शहज़ादा ज़फ़र इकबाल साहब इस बात का बेहतर जवाब दे सकते हैं, चूँकि उन्होंने बड़ी बारीक बीनी से तमाम मामलात को देखा है, तमाम कैंपेन को वो खुद चला रहे हैं और आइंदा की लाहे अमल और आइंदा की पॉलिसी को वो खुद बयान करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एंकर पर्सन मौजूद हैं जी, सहाफ़ी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे हम कि जनाब शहज़ादा ज़फ़र इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं पूछूंगा क्या जो PP 177 है, NA 139 है, इसमें ज़्यादा मकबूलियत किस पार्टी को मिली अब तक? क्योंकि वो सर्वे करते रहते हैं, बहुत सरगर्म रिपोर्टर हैं, तो उनसे पूछेंगे कि कौन सी पार्टी सबसे ज़्यादा सरगर्म है इस हल्के में, किसके जीतने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं? जी ज़फ़र इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई, आपने हमें मौका फराहम किया कि हम आपके प्रोग्राम में गुफ्तगू कर सकें। थैंक यू सो मच। और अप्रिशिएट करता हूँ आपकी टीम को, आपको कि इस कलील मुद्दत में आपने इतना बड़ा अच्छा सेटअप तैयार किया। बहुत शुक्रिया। तो शाहिद भाई, इस तरह जो NA 139 है, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था। बिल्कुल ऐसा ही।
تو اب جو ہم نے اپنے دوستوں کے ذریعے ہم نے جو خود سروے کیا ہے اس کے اندر جو آزاد امیدواران ہیں وہ زیادہ مقبولیت کے حامل نظر آ رہے ہیں جی. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں کہ جو پی ٹی آئی ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کا جو کینڈیڈیٹ ہے کرنل ہاشم ڈوگر ہے تو وہ فوکس اپنی برادری پہ کر رہا ہے جی بالکل. اور اس کے جو انگیسٹ پاکستان مسلم لیگ نون کا جو کینڈیڈیٹ ہے چودھری احسن رضا خان جی 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 تو اس نے اپنا فوکس کیا ہوا ہے کہ اپنی برادری پہ اور پاکستان مسلم نون پہ. ایسا ہی. اب جو پاکستان مسلم نون کا جو ووٹر ہے وہ کچھ خاموش سا نظر آ رہا ہے. ہاں یہ بات ہے. اور جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ووٹر کی وجہ خاص یہ بھی ہے کہ جو پیچھے لوگوں کے دل میں یہی ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے اقدامات کیے جو کہ نامناسب تھے. میں آپ نام تو نہیں لینا چاہوں گا, آپ بہتر جانتے ہیں, اور میں چاہوں گا بھی کہ ناظرین کو آپ بتائیں کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو لوگوں کے دلوں میں وہ اثر قائم نہیں رکھا جو اس پچھلے الیکشن میں یا پاسٹ میں رہا ہے. شاید بھائی دیکھیں کہ جب بھی کوئی پارٹی برس اقتدار ہوتی ہے نا تو اس کے جو انگیز پارٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کو سبز باز اس سے زیادہ ہٹ کے دکھا دیتی ہے. ایسا ہی ہے. چونکہ اس نے ایک 5 سالہ دور جو ہے نا وہ اڈاپٹ کیا ہوتا ہے. جس طرح NA 140 تھا 139 سے پہلے, مولانا رشید صاحب یہاں سے منتخب ہوئے مسلم نون سے, تو انہوں نے جو ترقیاتی کام کروائے کچھ لوگ تو ان سے اتفاق کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں کروایا. جس طرح یہاں پہ تلونڈی ایک بہت بڑا قصبہ ہے اور گیس کی سہولت سے محروم رہا یہ علاقہ. بالکل ایسے. کنگو پر ہے, شام کوٹ ہے, اس کے علاوہ بھگینا بھیڑ بہت بڑا ایریا ہے, منڈی عثمان والے تک کو. دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں جو رانا محمد اسحاق خان صاحب, انہوں نے اپنے حلقے میں بہت سارے کام کرائے. انہوں نے گیس دے دیا, انہوں نے سکولز کی ترقی کر دیا, جو مڈل تھے ان کو میٹرک کر دیا, جو پرائمری تھے ان کو مڈل کر دیا. گیس انہوں نے دے دیا, وہ ان کا وعدہ ہے کہ وہ الیکشن جیتیں گے تو وہ فوراً بعد گیس کو چلائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے گھر گھر اور جو چھوٹے چھوٹے قصبے ہیں جیسے وہ کھوٹ آ رہی ہیں کہتے ہیں ان کو بجلی دے دی ہے. تو کام کے لحاظ سے تو پاکستان مسلم لیگ نون بڑی واضح اقتدار میں آنا چاہیے. دیکھیں شاہد بھائی آپ مجھ سے وہ بات منگوانا چاہ رہے ہیں, یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ کافی کمپیٹنٹ ہیں. مجھے خوشی ہے کہ آپ کو مجھے بار بار اسی طرف لا رہے ہو جس طرف میں جاننا نہیں چاہ رہا تھا. دیکھیں ایک ماحول کریٹ ہوتا ہے. ایک دور سے اب کاف لیگ کا دور آیا تو لوگوں نے کاف لیگ کو سلام کیا, نہ نون لیگ کو پوچھا نہ پیپلز پارٹی کو پوچھا. کاف لیگ نے حکومت سنبھالی, اور اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کا جو لیول ہے بہت آسمان کو چھو رہا ہے. لوگ چاہ رہے ہیں کہ تھرڈ پارٹی آئے, کچھ کر کے دکھائے گی, کیونکہ پاکستان عوام چاہتی ہے کہ اس سے آگے کا جو سفر ہے شاید عمران خان صاحب اس منزل پہ پہنچا دیں جس کی ہمیں خواہش تھی. اچھا ویسے میں آپ عوام کے ریپریزنٹر ہیں, تو پاکستان کی عوام اپنے وزیر اعظم سے چاہے وہ جو بھی ہے مستقبل میں کیا دیکھنا چاہتی ہے؟ ایک بجلی کے مسئلے کو چھوڑ کے آپ کوئی اور بات بتائیے کہ پاکستان کی عوام جو ہے حکومت پاکستان سے کیا چاہتی ہے؟ سب سے پہلے بات تو شاید بھائی یہ کہ جو ہماری عوام ہے وہ ایسا لیڈر چاہتی ہے جو انڈیا کو آنکھیں دکھا سکے. ڈیفینیٹلی ایسا ہی. ہمارے بھائی کشمیر میں جو دن بہ دن ان کی ظلم کی داستان رقم ہو رہی ہے اور اقوام متحدہ آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے, تو ہمارے جو ایک مسلمان وہ چاہتا ہے کہ جو کشمیر کو آزاد کروا سکے ایسا لیڈر ہو. اور دوسرا جو پانی کی جو قلت ہے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, اگر بنگلہ ڈیم کی تعمیر نہ ہوئی یا اور مزید ڈیم نیا بنایا گیا ہے تو کیا سالی آ سکتی ہے. ویسے تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایمان ہے کہ نظام اللہ پاک نے چلانا ہے, لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں قرآن پاک میں واللہ خیر الرازقین, اور میں بہتر روزہ دینے والا. اس لیے ہمیں تو کچھ کر کے دکھانا پڑے گا. اب پانی کا مسئلہ ہے, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, اور یہ جتنے بھی مسائل ہیں, مہنگائی کا ایک بہت بڑا ایک طوفان آ چکا ہے, پیٹرول کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں. یہ جو سب چیزیں وہ چاہتی ہیں, عوام چاہتی ہے کہ ایسا لیڈر ہے جو مہنگائی کو توڑے اور وہ کشکول لے کے جو ورلڈ بینک ہے اور یورپ جو کنٹریز ان کے آگے جھولی نہ پھیلائے. ہمارا لیڈر ایسا جو ہم اپنے ہاتھ سے کما کے کھا سکیں. اچھا ایک اور سوال ہے, پروگرام کا حصہ نہیں بنانا چاہ رہا تھا لیکن پھر بھی میں نے سوچا کہ آپ سے کر لیا جائے. کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات صدر 5 جولائی سے پہلے پاکستان واپس آئیں گے آپ کے خیال میں؟
ایسا ہے کہ آج اپنے بھی خبر دیکھی تھی کہ جو نیب نے یہ کہا ہے کہ کسی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، کسی کینڈیڈیٹ کو گرفتار نہیں کیا جائے گا. اس سے یہ ایک بادل منڈلا رہے تھے کہ شاید پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرے. جی ایسا بھی سنا ہے. تو اس سے یہ بات ختم ہو گئی ہے. سارے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے نا بائیکاٹ نہیں کرے گی. اور میاں نواز شریف جو صاحب ہیں انہوں نے ایک میرے جو سینئر ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں ہمارے، انہوں کا یہ کہنا ہے کہ جو ان کی اہلیہ ہیں، اہلیہ کا ان کے پاس ایک بہت بڑا ایج ہے. ہاں جی بالکل ایسا ہی ہے کہ وہ بیمار ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اگر اپنے بقا چاہتے ہیں پارٹی کی تو ان کو آنا چاہیے. جی بالکل ایسا ہی. ناظرین ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ نگار جناب داؤد قصوری صاحب بھی موجود ہیں. میں ان سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ حلقہ NA 139 میں دو PTI کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہیں. ایک ہے جناب ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی صاحب، اور باقی ایک آزاد حیثیت سے الیکشن کو لڑنے کے لیے کینڈیڈیٹ ہے جناب آصف نقئی صاحب. سننے میں یہ آیا ہے کہ سردار آصف نقئی نے ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی صاحب کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. کیا یہ بات کتنے پرسنٹ حقیقت پہ مبنی ہے؟ واقعی سردار آصف نقئی صاحب اس حلقے سے اب الیکشن نہیں لڑیں گے اور وہ حمایت کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی؟ جی داؤد بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہد بھائی شکریہ آپ کا. تھینک یو سو مچ. پہلے میں آپ کو یہ واضح بتاؤں کہ آصف نقئی جو ہے وہ کافی دن پہلے سے ہی پارٹی کی جانب سے انہوں نے اعلان کر دیا ہے عظیم الدین زاہد لکھوی صاحب کا. سردار آصف نقئی جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کی تیاری میں تھے اور ڈاکٹر عظیم لکھوی کو پارٹی ٹکٹ مل گیا. جو مخالفین تھے ان کے لیے ایک رستہ آسان ہو گیا. مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے دو امیدوار تھے سامنے، اور مسلم لیگ نواز کی جانب سے رانا اسحاق صاحب الیکشن لڑ رہے تھے. تو سردار آصف نقئی کو پارٹی نے بلوا کر ڈاکٹر عظیم لکھوی کی حمایت میں ان کو ودرا کر لیا، یا انہوں نے الیکشن جو ہے وہ نہ لڑنے کا اعلان کیا، اور اب عظیم لکھوی کی حمایت کا اعلان کر چکے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اب سردار آصف نقئی جو ہیں وہ الیکشن کنٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں؟ نہیں، مطلب یہ حمایت کریں گے اب. اچھا سوال یہ ہے کہ میں نے سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ جو آصف نقئی ہیں یہ 138 NA 138 سے طالب نقئی کے نیچے MPA کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں. جی. تو کیا یہ ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی کے ساتھ کمپین کا حصہ بنیں گے NA 139 میں؟ جی ضرور بنیں گے. کیسے؟ میں نے سنا ہے کہ یہ اپنی کمپین کریں گے، یہ ادھر نہیں آئیں گے کیونکہ ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی کے ساتھ ان کا کوئی زیادہ میل جول نہیں ہے. دیکھیں سردار آصف نقئی پہلے جب خود الیکشن لڑ رہے تھے تب وہ ادھر جتنا آتے تھے اتنا ہی آئیں گے نا. انہوں نے روٹین میں تو اپنی جو سیٹ ہے وہ ون کرنی ہے نا. اچھا میں نے ظفر اقبال صاحب سے سوال کیا تھا کہ NA 139 میں آپ کو وننگ امیدوار کون نظر آ رہا ہے، کون لیڈ کرے گا؟ NA 139 میں جو بات کی جائے، جو حال کی بات ہے نا، میرا جو انالیسز ہے، تجزیہ ہے بطور صحافی، بطور رپورٹر، میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو نامزد امیدوار ہیں ڈاکٹر عظیم لکھوی وہ آگے جا رہے ہیں. اس میں ریزن بھی ہے کہ پہلے میں دیکھتا تھا کہ جب سردار آصف نقئی جب وہ الیکشن لڑنے کی تیاری میں تھے میں سوچتا تھا کہ عظیم لکھوی جو ہیں ان کے ساتھ ویسے ہی ہوگا جیسے پہلے ہوتا تھا. لیکن اب سچویشن تبدیل ہو چکی ہے شاہد بھائی. اب دیکھیں اب عظیم لکھوی کے لیے الیکشن بہت آسان ہو گیا ہے. یہ ون سائڈ الیکشن ہوگا یا 50-50؟ نہیں سر، ون سائڈڈ اب کر لیں، لیکن وہ بھی دیکھیں بختیار محمود قصوری اعلان بغاوت کر چکے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے وہ
ڈسٹرکٹ قصور کے نامور جو لیڈر تھے پاکستان تحریک انصاف کو متعارف انہوں نے کروایا۔ ایک سوال اور بھی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جنوبی پنجاب سے بہت سارے امیدواران نے مسلم لیگ نون کے شیر انتخابی نشان کو چھوڑ کے ٹکٹ واپس کر کے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ جی میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں کہ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ ہر بندے کے پاس، چاہے وہ فارمر ہو چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ریلیٹڈ ہو، سب جانتے ہیں کہ چودھری نثار گروپ بھی ایک بننا ہے۔ وہ چودھری نثار گروپ کے چاہنے والے ہیں 21 کے 21، میں آپ کو واضح بتاتا ہوں، اور انہوں نے نشان بھی لے لیا ہے جیپ کا۔ جی وہ انہی کے جو بندے ہیں جو پہلے چودھری نثار دھمکی لگایا کرتے تھے نون لیگ کو، وہ دھمکی کا رزلٹ ہے ان کے سامنے نون لیگ والوں کے لیے۔ اچھا ایک اور بھی ہے، کہتے ہیں کہ اس دفعہ پاکستان کی سیاست میں کچھ نیا ہونے جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف اتنی اکثریت حاصل نہ کر سکیں جس طرح وہ سنجرانی صاحب سینیٹر بن گئے، تو اس طرح یہ چودھری نثار صاحب کو آگے لے کے آنے کے لیے کچھ ایسی افواہیں اڑ رہی ہیں، کیا خیال ہے آپ؟ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ افواہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف جو 100% میں کہتا ہوں، دن جو آپ دیکھ لیں 21-22 ہیں، میری بات نوٹ کر لیں، پاکستان کو والی وارث عمران خان نے بننا ہے، ایجنسیز اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے۔ تو ابھی ظفر بھائی بتا رہے تھے کہ جو جتنے بھی امیدواران ہیں جو مطلب کہ مریم نواز شریف باہر ہیں، 5 جولائی کو سنا ہے کہ واپس آ رہے ہیں، اگر وہ واپس آتے ہیں عدالت نے کہا ہے کہ انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، ایسے ہی ہے نا جی؟ تو اگر وہ لیڈ کرتی ہیں، کمپین کرتی ہیں اور کچھ ریزلٹس چینج ہو سکتے ہیں۔ اور ایک بڑی بات اور ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ایک خلا موجود ہے کہ جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی کا، کیا یہ پر ہو جائے گا؟ میں آپ کو مختصر بتاؤں کہ آپ کوشش کریں جو ہمارے حلقے ہیں نا 139 140 ان کی جو یہاں پہ صورتحال ہے، میں آپ کو کرنٹ سچویشن بتاؤں گا، لیکن جو آپ مریم نواز اور یہ جو اعلیٰ سطحی لوگ ہیں ان کی باتیں تو چینل پہ چلتی رہتی ہیں۔ آپ جو ہمارے حلقے ہیں ڈسٹرکٹ قصور کے، چھوڑیں اس بات کو، ان کے بارے میں پوچھیں کہ کون سا امیدوار صوبائی امیدوار جیت رہا ہے، کس کی پوزیشن مضبوط ہے، کس کی کون لوز کر رہا ہے۔ ہمارے حلقے کی بات کریں اور ضلع قصور کے کسی بھی حلقے کے بارے میں پوچھیں، میں آپ کو انالیسس کر کے بتاؤں گا۔ NA 138 سے ملک رشید الیکشن ون کر جائیں گے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے؟ NA 138 سے ملک رشید بالمقابل جو ہے مد مقابل جو ہیں راشد طفیل۔ دیکھیں ابھی 2 دن پہلے میں نے اسی حلقے کا اپنے دوستوں کو بھیج کے سروے کروایا، وہاں پہ راشد طفیل اور ملک رشید کا جو مقابلہ ہے نا، اور وہ زیادہ نہ ان میں سے نام ملک رشید کو پیچھے ہے نہ راشد طفیل زیادہ آگے ہے۔ ابھی ان کا جو مقابلہ ہے وہ 19-20 کا کر سکتے ہیں آپ۔ نہیں، ہمارا وہاں پہ ایک اور امیدوار بھی ہے جو کہ تحریک لبیک پاکستان کی طرف سے صوبائی الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ ہے روڈو صاحب۔ ان کی بھی جو دھڑا بازی ہے، ان کا جو ہے ایک کیا کہتے ہیں برادری پہ، میں نے اپنے جو پرسنل ذرائع کے مطابق جو وہاں پہ ریسرچ کی ہے، میں خود بھی وہاں پہ جا کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی ہے، تو وہاں پہ ان کے بہت زیادہ ووٹ ہیں۔ اگر آپ کا وہاں پہ کوئی ایسا، دیکھیں بھائی، جو تحریک لبیک یا رسول اللہ، اس کو میں نے چیک کیا ہے کہ ادھر ایک گاؤں ہے، سرحدی گاؤں ہے، وہاں پہ بھی اس تنظیم کے، اس پارٹی کے بہت بڑے جالے موجود ہیں۔ یہ ان فیوچر کامیاب ہوگی، اگر ایسے یہ ورک کریں تو ان فیوچر نیکسٹ ٹنور میں آپ بات کر سکتے ہیں۔ اب تو 138 میں بھی تحریک انصاف اور نون لیگ ہے، اور 139 میں بھی، اور 140 میں بھی، اور 137 میں بھی۔ اچھا مختصر سا جواب کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ڈسٹرکٹ قصور میں مستقبل کیا نظر آ رہا ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔
پاکستان مسلم لیگ نون کو ہم ڈسکس بہت کر رہے ہیں. دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نون اس وقت بہت جو ہے نا کرائسس میں جا رہی ہے. ان کی اعلیٰ قیادت بھی اور کنفیوژن کا شکار ہے. ظاہری سی بات ہے جب اوپر والے کنفیوژن کا شکار ہوں گے تو نیچے کیا بنے گا. دیکھیں ان کی جو سیٹیں خطرے میں ہیں ڈسٹرکٹ قصور میں، آپ یہی سمجھ لیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو 137 سے اور 38 39 40 سے یہ نہیں سمجھتا کہ چاروں، لیکن 3 سیٹیں جو ہے نا وہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گا. جی یہ داؤد قصوری ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 حلقوں سے پاکستان تحریک انصاف کا چانسز ہیں کہ وہ اس دفعہ الیکشن ون کریں گے. میں دوبارہ اپنے آزاد امیدوار کی طرف آنا چاہوں گا. ان سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ مستقبل میں اگر وہ الیکشن ون کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں فرق جنید صاحب، تو کیا ان کا مستقبل کیریئر ہوگا؟ یہ کیا کرنا چاہیں گے اپنے حلقے کے لیے، اپنے حلقوں کے لوگوں کے لیے؟ یہاں پہ پچھلے 10 سال سے گیس کا مسئلہ ہے. اپنی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اگر یہ ون کرتے ہیں الیکشن تو کیا تلونڈی کے گیس کا کچھ ہوگا؟ جی فرق بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بات بتاؤں کہ جتنا کمپٹیشنز اس الیکشن میں چل رہا ہے، میرے خیال میں کوئی بھی گورنمنٹ بغیر کولوشن نہیں بن سکتی. جو بھی گورنمنٹ بنے گی اس کا آزاد امیدوار سے جو کامیاب ہو گئے ان کے ساتھ مل کے ہی گورنمنٹ بنائی جائے گی. اسی طرح جب ہم انشاءاللہ تعالیٰ PP 177 سے کامیاب ہوں گے تو جو بھی گورنمنٹ بنے گی ان کے ساتھ اسی شرط پہ چلا جائے گا کہ وہ ہمارے علاقے میں درینہ مسائل جو کہ سوئی گیس، سیوریج، واٹر سپلائی، بجلی کے مسائل اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹس یا جو بھی یہاں پہ مسائل ہیں، اگر گورنمنٹ کی ہمارے ساتھ الحاق اسی صورت میں ہوگا کہ اگر وہ ہمارے معاملات کو آگے چلائیں گے، ہمارے تمام مسائل کو حل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے. ٹھیک ہے، آپ نے اس بات کا جواب تو نہیں دیا تھا کہ آپ اگر الیکشن ون کرتے ہیں تو آپ کس پارٹی میں جائیں گے، کیونکہ یہ شہزادہ صاحب خود بہتر جانتے ہیں. ہمارے ساتھ ظفر اقبال صاحب موجود ہیں، جس سینئر تجزیہ نگار ہیں. ان سے تحریک انصاف کے بارے میں کچھ سوالات کرنا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ عظیم الدین لکھوی صاحب پارٹی بیس پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اس حلقے میں، یا ان کی اپنی شخصیتی ووٹ زیادہ ہیں؟ جی شاہد، اس میں نو ڈاؤٹ کہ ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب کا ایک ذاتی ووٹ بینک ہے اور وہ حلقے میں نظر آتا ہے. بالکل. ایک سروے کے مطابق نا عمران خان نے جب ٹکٹ کنفرمیشن کرنی تھی تو انہوں نے سروے کروایا تھا اس حلقے میں، تو سروے کی رپورٹ کے مطابق یہ تھا کہ جو ہے ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی صاحب ہیں، ان کا جماعتی ووٹ اور شخصیتی ووٹ زیادہ ہے، اور اس سے انہیں نا ہم اپنا ٹکٹ دے کے ٹکٹی ووٹ بھی جو پارٹی ووٹ ہوتا ہے وہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے. تو اس میں کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ؟ جی شاہد بھائی، اس میں بالکل میں اتفاق کرتا ہوں آپ کی بات سے کہ پاکستان جو تحریک انصاف ہے یہ ایک وقت میں 2 دھڑوں میں نظر آ رہی تھی. تو عمران خان نے ان قائدین کو مطمئن کیا، اور جب ہم نے کل دیکھا کہ کل 7 بجے آدن میں ایک اتنا بڑا کراؤڈ تھا اور اتنے دھڑے جو تھے وہ لکھوی صاحب کے ساتھ آصف نقی نے شامل کیے. بالکل ایسے، اور جس سے ایک بھونچال سا آ گیا، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی صاحب کا. ان کا جو الیکشن ہے اس وقت تو 1 وے نظر آ رہا ہے. اور رہی بات یہ ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی صاحب، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ آصف نقی سے اعلان نہ بھی کرتے تو جو ان کا ذاتی ووٹ ہے، چونکہ ان کے والد محترم بھی MNA سے حلقے سے رہ چکے ہیں. اچھا، قصور، تلونڈی، ادھر ٹھینگ موڑ، الہ آباد، چونیا کو ہم نے لاسٹ ویک میں سروے کیا تھا تو وہاں پہ 50-50 چانسز ہیں دونوں کے. تو چونیا، تلونڈی، ڈولن، یہ گیلن، ان کو نکال کے جو دوسرے ان کے رانا محمد اسحاق خان کے خود کے علاقے ایریا ہے تو وہاں پہ ان کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے. اگر وہ لیڈ کر کے ادھر آتے ہیں تو کیا؟ میں شاید بھائی ایک قبل اس وقت بات بتا رہا ہوں
اور یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن میرا جو اپنا تجزیہ ہے نا، پیچھے سے بہت بری طرح ہار کے آئے گا رانا اسحاق. اس کے ریزن ہے سدا اتاڑ گاؤں ہے، اس کے ساتھ 2-3 کونسل ہیں جہاں سے انہوں نے ایک نہر نکالی تھی اور وہاں پہ اتصال کیا گیا غریب کسانوں کا. چھوٹے چھوٹے زمیندار تھے، 2 ایکڑ 4 ایکڑ. وہاں پہ تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پہ تو ایجنٹ بھی نہیں کھڑا ہونے رانا اسحاق کا، تو وہاں سے لیڈ کیسے آئے گی؟ اب جو نظر آ رہا تھا کہ کنگن پور، الہ آباد اور یہ لاڈی اور اٹاری اور منڈی عثمان والے سے لیڈ میں لوں گا، تو ان کی جو نظریں ہیں اس حلقے پہ رانا اسحاق کی، ادھر نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے بتائیے گا کہ پچھلے ٹینیور میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے رانا محمد اسحاق خان کی خدمات کیا تھی اس حلقے میں؟ جی دیکھیں کہ یہ حلقہ تو اب نیا شامل ہوا ہے، یہ پہلے 140 میں تھا، اور جو اس کا اپنا حلقہ تھا انہوں نے واقعی جو ڈیولپمنٹ کے کام کروائے تھے وہ اس کی مثال آپ ہیں. لیکن اس کی جگہ پہ ایک اور جو ان پہ جو لیبل لگا ہوا ہے، آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس حلقے میں جو زیادہ عوام ہے وہ اس لیے نفرت کر رہی ہے کہ ایک تو نہر کا ایشو آ گیا، بالکل، اور دوسرا کچھ حسین خان والا دیوسال اور چودھریوں پہ وہاں پہ کچھ معاملات ان کے ذاتی ہیں. وہ جو فضا ہے وہ پورے حلقے میں چلی ہے، جو جسے آپ نے دیکھا کہ تھانہ صدر چونیا میں ایک FIR لانچ ہوئی، اس سے کچھ شامل رانا صاحب کا خراب ہوا ہے. لیکن میں یہ ناظرین کو بتا دوں، اور آج میں کہہ رہا ہوں کہ رانا اسحاق کو ہرانا اتنا آسان نہیں ہوا جو ہمیں آج نظر آ رہا ہے. جو وقت گزرے گا اور انہوں نے اپنی ایفرٹ بھی تیز کرنی ہے، اور وہ بالکل ایک بات اور بھی ہے نا کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں باقاعدہ طور پہ ابھی اپنی الیکشن کمپین شروع ہی نہیں کی. ہاں جی، اور ابھی کے نینسل کے مطابق پاکستان مسلم لیگ جو نون ہے وہ تحریک انصاف کے مقابلے میں پیچھے ہے. اگر وہ الیکشن کو بڑے اچھے طریقے سے کانٹیسٹ کرتے ہیں اور کمپین کا حصہ بناتے ہیں، کوئی پارٹی لیڈر یہاں پہ آتا ہے، تو یہ ریزلٹس چینج بھی تو ہو سکتے ہیں. نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہونے والا. اس میں تو یہ جو ہمارے علاقے یہاں پہ شخصی ووٹ بھی ہے، نون لیگ کا ووٹ بھی ہے، PTI کا بھی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بھی ہے، نظریاتی لوگ بھی یہاں پہ موجود ہیں. اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ آصف نقوی نے جو اپنا پورا دھڑا ضم کیا ہے لکھوی صاحب کے ساتھ، اس کو کیسے روکا جائے گا. اور ایک بہت بڑی میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ 2-3 کونسلیں ہیں جو وقاص موکل جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں. اب حلقے کی نظریں اس پر بھی ہیں NA میں عہد 147 میں. جی بالکل. اگر ڈاکٹر عظیم الدین صاحب وقاص موکل کو اعتماد میں لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر عظیم الدین کا الیکشن جو ہے 80% ہے. اگر وہ رانا اسحاق صاحب ان کو قائل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں وقاص MPA کو، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ 19-20 ہے. تو اس میں پھر کمپٹیشن نظر آ رہا ہے مجھے. اور میں اس موقع پہ آپ کو بھی یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ناظرین کو بھی، کہ جو آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا جا رہا ہے نا، اب جیسے آپ 177 میں آپ ڈسکس کر لیں سعادہ ظفر اقبال کو، تو ان کا ایک برادری کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے. آپ دیکھیں کہ اوپر ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی کو ووٹ دیا جا رہا ہے. ایک منٹ میں آپ کو گاؤں مستوال ہے، ارزانی پور ہے، رائیاں والا ہے، ایسے میں گاؤں بتاتا ہوں کہ جہاں پہ ٹوٹل ہی جو ہے نا 1 وے ٹریفک ہے، آزاد ظفر اقبال صاحب لوگ ہیں، اور اوپر جو ووٹ دیا جا رہا ہے وہ ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی کو دیا جا رہا ہے. اب اس صورت میں کرنل ہاشم ڈوگر جو وہ بھی PTI کے ہیں، یہاں پہ کچھ گڑبڑ نظر آئے گی کہ وہ کرنل صاحب بھی سوچیں گے کہ میں تو اپنی ڈوگر برادری سے کہتا ہوں، جیسا انہوں نے ایک موضوع بھگانا کھول دیا یا ڈوگر صاحب نے اعلان کر رہے تھے رانا اسحاق صاحب تھا، انہوں نے کہا کہ پہلے یہ دیکھ لیں کہ میں ووٹ تب لوں گا جب لکھوی کو دیں گے. تو ایسا ممکن نہیں ہوا یا ہوا. اب آگے جا کے یہ مسائل ان کے لیے کچھ بھی ہو سکتا ہے، حلقے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. جی ناظرین، زیادہ تر اس حلقے میں یہی ہے کہ میں نے جو انالیسس کیا ہمارے اپنے علاقے میں ہوا یہ ہے کہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ ہم NA 139 میں جو بڑا ووٹ ہے وہ ڈاکٹر عظیم الدین لکھوی کو دیں گے، اور جو PP کا ووٹ ہے وہ ہم مسلم لیگ نون کو دیں گے. یہاں پہ اس ایریے میں ظفر بھائی ایسا زیادہ ہے کہ صرف برادری بیس پہ ووٹ دیا جاتا ہے اور پارٹی بیس پہ بہت کم لوگ جاتے ہیں کہ ہم پارٹی کو ووٹ دیں. اب میں 178 کو ڈسکس تھوڑا سا کروں، زیادتی ہوگی ناظرین کے ساتھ، چونکہ NA 139 ہے، اس کے ساتھ 178 بھی ہے. اب پاکستان مسلم نون کا جو کینڈیڈیٹ شیخ علاؤدین ہے اس کا ووٹ بول رہا ہے.
اب اس کے مقابلے پہ یہ ایک بہت بڑا ایک ٹریجڈی ہوگی راؤ زاہد قیوم کے ساتھ کہ ڈاکٹر عظیم الدین کے لوگ جو ووٹر سپورٹر ان کو ووٹ نہ دیں، اور وہ میاں حنبل ثانی صاحب جو ہیں جو آزاد حیثیت لڑ رہے ہیں ان کو ووٹ چلا گیا۔ تو یہاں پہ جو معاملات جو ہیں وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایک ایم این اے کا امیدوار ایک ایم پی کا دونوں کا ووٹ بینک برابر نہ جائے تو سوچنے میں مجبور تو ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو حشر ہوا ہے اس حلقے میں 178 میں، کہ میاں منیر صاحب تھے ادھر، انہوں نے پارٹی کو ہوا دی، پیپلز پارٹی کا نام پیدا کیا، اور اچانک ایسا ہوا کہ وہ ٹکٹ جو ان کو نہیں دیا گیا، جی ایسے ہی، اور ارشاد خان میوں کو ٹکٹ دے دیا گیا۔ اب اس کی ریزن کیا تھی کہ میاں حنبل ثانی جو ہے ان کے والد صاحب میاں خالہ ثانی صاحب کا میاں منظور صاحب سے ذاتی رشتہ داری ہے، تو انہوں نے پارٹی سے کہا کہ اگر حاجی منیر الیکشن نہیں لڑتا تو ہمارا الیکشن بنتا ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حلقے میں جو ہے نا پیپلز پارٹی کا تیشنس کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی اس حلقے میں کچھ نہ کچھ کرے گی یا ٹف ٹائم دے گی؟ نہیں، پیپلز پارٹی کا وجود میں نہیں سمجھ رہا قائم رہ گیا۔ نہیں، وجود وہ تو نیشنل لیول پہ پنجاب میں نہیں ہے، حلقے میں اگر چونکہ نظریاتی ووٹ جو ہوں گے وہ ڈلیں گے۔ جی اب بالکل، میاں حنبل ثانی جو ہے وہ اس نے ایک دم علاقے کو گھیرے میں لیا، اور جیسے ہی ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی کے ساتھ اعلان ہوا آزاد کا راؤ زاہد قیوم کا، بالکل زاہد قیوم، تو اس وقت وہ لوگ جو چڑھے ہوئے تھے سفر کر رہے تھے کشتی میں، میاں حنبل ثانی صاحب اتر کے ایک دم راؤ صاحب چلے گئے۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا ڈاکٹر عظیم الزاہد کے لیے مسائل کا شکار بن سکتی ہیں۔ جی ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آخری سوال داؤد قصوری صاحب سے پوچھنا چاہوں گا، کیا این پی پی 176 میں مسلم لیگ نون کے امیدوار شیخ علاؤدین اور تحریک انصاف کے جو ہیں امیدوار راؤ زاہد قیوم، یہ ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں؟ داؤد قصوری صاحب، 178 ہے حلقہ وہ، پی پی 178 کی بات۔ جی شاہد بھائی، میں آپ سے جو گزارش کر رہا ہوں، میں وائلیشن کرنا چاہتا ہوں پروگرام میں۔ میرا دل کر رہا ہے کہ میں ڈسکس کروں سردار شہزادہ ظفر اقبال کی کمپین پر۔ جی وہ میں لاسٹ میں اسی طرف آؤں گا۔ اچھا، آپ کا کوسچن یہ ہے کہ پی پی 178 بالکل ایسے ہی ہے نا، شیخ علاؤدین اور حنبل ثنا کریمی، ہائے ایسے ہی ہے نا؟ بالکل۔ اور اچھا، وہاں پہ میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ شیخ علاؤدین نے بہت ساری خدمات کی ہیں عوام کے لیے، بہت سارے کام کیے ہیں، اور پروجیکٹ جو ہے وہ اپنے علاقے میں کارڈیالوجی ہاسپٹل جو ہے، لوگوں کا شیخ علاؤدین سے یہی ایک مائنڈ میں رہتا ہے کہ یہ الیکشن جیتنے کے بعد اپنے حلقے کے لوگوں کے پاس نہیں جاتے ہیں، ان کے تو میں یہی بتا رہا ہوں کہ 177 میں میری نظر میں 3 ایسے امیدوار ہیں کہ وہ نظر نہیں آئیں گے۔ ایسے ہی شیخ علاؤدین تو جو میں بتاتا چلوں کہ شیخ علاؤدین کی تو خدمات ہیں، لیکن ہمارے حلقہ میں، جس حلقہ میں ہم پروگرام کر رہے ہیں، اس حلقہ میں 3 ایسے کینڈیڈیٹ ہیں جو آپ دیکھ لیں، ہار جی تو مقدر کی بات ہے نا۔ بالکل عوام سے جو سبز باغ لالی پاپ دیتے ہیں آپ اور رفو چکر ہوتے ہیں، عوام میں اویئرنس کے لیے پروگرام کیے جاتے ہیں، شعور کے لیے کیے جاتے ہیں۔ سوال یہ میں تھا، کمپین نہیں کر رہا، جی جی غیر جانبدارانہ طور پر بتا رہا ہوں کہ اچھے بندے کی پہچان کا میسج آپ دینا۔ کسی اچھے سمجھ رہے ہیں، راؤ شاہد قیوم کو یا شیخ علاؤدین کو؟ سوری، آپ سوال یہ تھا جی اسی حلقے کی بات اس حلقے میں راؤ زاہد قیوم کی جو بات ہے نا، ابھی وہ کچھ سامنے نہیں آئی، لیکن جو میاں ثانی گروپ ہے نا، جو ان کے صاحبزادے ہیں، جو آزاد گروپ ہے، جی جی حنبل ثنا کریمی، وہ آگے جا رہے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس حلقے سے آزاد امید کے چانسز زیادہ ہیں۔ جی چانسز ہیں۔ جی آج کے پروگرام کا آخری سوال میں آپ سے یہی کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں اس حلقے میں پی پی 176 کے امیدوار 77 کے امیدوار تقریباً 3 ہیں، جو 3 ایسے ہیں جو زیادہ لیڈ کر رہے ہیں، جن میں شہزادہ ظفر اقبال آزاد امیدوار، پی ٹی آئی کی طرف سے کرنل ہاشم ڈوگر، مسلم لیگ نون کی جانب سے احسن رضا صاحب۔
آپ ان میں سے کس کو دیکھ رہے ہیں کہ جو لیڈ کرے گا اور الیکشن کو ون کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ہاں، سب سے زیادہ؟ یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ حاجی شہزادہ شبیر احمد کا نام جو ہے وہ ہمارے صوبہ میں ہے۔ بات سنیں کہ شہزادہ ظفر اقبال کی کمپین کو میں نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے ایکس ایم این اے تھے نا ملک رشید صاحب، ان کا کمپین ورک جو تھا، ان کے جو گھر کے فیملی کے لوگ تھے وہ ان کی تعداد ہی بہت زیادہ تھی کہ وہ جدھر جاتے تھے، اور ان کی کامیابی کا جو راز یہی ہے۔ اور سیم ہی سردار شہزادہ ظفر اقبال کی میں جدھر بھی کمپین دیکھ رہا ہوں، جدھر بھی میں نے دیکھا ہے 36 لوگ جو ان کے اپنے گھر کے نوجوان وہ کمپین کے لیے نکلے۔ اور ایک اور بات آپ نوٹ کریں کہ حاجی صاحب اور ان کے جو فیملی کے لوگ ہیں ادھر نہ بھی موجود ہوتے تو میرا تجزیہ یہی ہونا تھا۔ کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ مجھ سے سوال کریں گے کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے 177 میں کہ جو پارٹی ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں ان لوگوں کو مصیبت تھی کہ وہ ٹکٹ کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے تھے، اور ان کو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں، لوگوں کو ملنا، اور ان کے لیے ایک بہت موقع تھا۔ آپ کے تجزیے کے مطابق شہزادہ ظفر اقبال ٹف ٹائم دیں گے ٹکٹ ہولڈرز کو؟ جی ٹھیک ہے جی۔ پروگرام کے اختتام پہ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ ہمارے ساتھ موجود تھے جناب فرخ جنید صاحب ایڈوکیٹ، اور ظفر اقبال صاحب، جناب حاجی لیاقت علی صاحب، اور داؤد قصوری صاحب۔ آج کے پروگرام نے ہم نے یہ انالیسس کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جیسا میں نے شروع میں بتایا تھا کہ ہم دیکھیں گے اس پروگرام میں کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف میں سب سے زیادہ کس کی مقبولیت ہے۔ اس حلقہ میں ہمارے رپورٹر اور تجزیہ نگار اور صحافیوں کے انالیسس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف اس حلقے میں لیڈ کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آزاد امیدوار ہیں پی پی 176 اور 78 کے 77 اور 78 کے، وہ ٹف ٹائم دے سکتے ہیں ٹکٹ ہولڈرز کو۔ آج کے پروگرام کے ساتھ شاہد خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔